اگر میں یہ سب خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا تو کبھی یقین نہ کرتا۔ جو میں نے تہجد کے وقت مسجد میں دیکھا وہ عام انسان نہیں تھا۔ میرا نام عبد المنان ہے اور یہ اس وقت کی بات ہے جب میں مسلسل روحانی اعمال میں مشغول تھا۔ میری عادت بن چکی تھی کہ رات کے پچھلے پہر جب دنیا نیند میں ڈوبی ہوتی اور سناٹا زمین پر اتر آتا، میں تہجد کے لیے مسجد چلا جاتا۔ وہ وقت عجیب سکون لانے والا ہوتا۔ سردی ہو یا گرمی، اس لمحے میں ایک خاص نورانیت محسوس ہوتی تھی۔ گلیاں خالی، کتوں کی ہلکی آوازیں، دور کہیں کسی درخت کے پتوں کی سرسراہٹ اور آسمان پر ستارے جیسے زمین کو دیکھ رہے ہوں۔ مسجد ہمارے محلے کی پرانی مسجد تھی۔ دیواروں پر وقت کے نشان صاف نظر آتے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک خاص خوشبو محسوس ہوتی تھی، جیسے پرانی جائے نمازوں میں بسی ہوئی مٹی اور عطر کی ملی جلی مہک۔ میں وضو کر کے آہستہ سے اندر داخل ہوتا تاکہ اگر کوئی نمازی ہو تو اس کی عبادت میں خلل نہ آئے۔ پہلی رات میں نے اسے دیکھا۔ وہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا تھا، سفید کپڑے پہنے ہوئے، سر جھکا ہوا اور قرآن کھلا ہوا تھا اس کے سامنے۔ اس کی آواز نہ بہت اونچی تھی نہ بہت دھیمی، مگر عجیب تاثیر تھی۔ میں دروازے کے قریب رک گیا۔ دل میں خیال آیا شاید کوئی مسافر ہو یا کوئی ایسا بندہ جو اللہ کی یاد سے اس وقت غافل نہ ہو۔ میں نے اپنی نماز شروع کر دی، لیکن سچ کہوں تو دل بار بار اس کی طرف متوجہ ہو رہا تھا۔ اس کی تلاوت میں ایک عجیب درد تھا، جیسے ہر آیت دل سے نکل رہی ہو۔ جب وہ آیت رحمت پڑھتا تو آواز میں نرمی آ جاتی، اور جب آیت عذاب آتی تو لہجہ کانپ جاتا۔ نماز کے بعد میں نے ہمت کی اور سلام کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی میں قریب پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ قرآن بند تھا، جائے نماز اپنی جگہ پر تھی، مگر وہ شخص غائب تھا۔ میں نے پورے حال میں نظر دوڑائی، مسجد کا دروازہ بھی بند تھا۔ اگر کوئی جاتا تو آواز ضرور آتی۔ دل میں ہلکی سی گھبراہٹ ہوئی، مگر میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید وہ تیزی سے نکل گیا ہو۔ اگلی رات پھر وہی ہوا، وہی وقت، وہی کونا، وہی سفید لباس، وہی نورانی کیفیت۔ اس بار میں نے طے کیا کہ نماز کے بعد فوراً اس کے قریب جاؤں گا۔ میں نے جلدی جلدی اپنی رکعتیں مکمل کی۔ جیسے ہی سلام پھیرا فوراً اٹھا اور اس کی طرف بڑھا، لیکن اس بار وہ موجود تھا۔ میں چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ اس نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں عام انسان جیسی نہیں تھیں، ان میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، جیسے بہت پرانی عمر کا راز چھپا ہو۔ چہرہ روشن تھا، مگر عام انسانوں جیسا نہیں تھا، نہ زیادہ بوڑھا نہ جوان، بس ایک سکون تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا، مگر اس کی آواز اور الفاظ جیسے صرف کانوں تک نہیں بلکہ دل کے اندر تک اتر رہے ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ یہاں اکثر آتے ہیں؟ وہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، یہ گھر اللہ کا ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے وہ آتا ہے۔ اس جواب نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا یہاں۔ اس نے قرآن بند کیا اور بولا، ہر آنکھ دیکھ نہیں سکتی اور ہر دل سمجھ نہیں سکتا۔ میرے جسم میں ہلکی سی سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ مسجد کے اندر کی فضا بدل رہی ہے۔ ہوا بھاری سی لگنے لگی۔ میں نے دل میں آیت الکرسی پڑھی۔ وہ شخص مسکرایا اور بولا، خوف نہ کرو، ہم میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں، جیسے تم ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، ہم میں آپ کون ہیں؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ہم وہ ہیں جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے، مگر ہم تمہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز ادا کرتے ہیں، ہم بھی حساب کے دن سے ڈرتے ہیں۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، زبان خشک ہو گئی۔ میں سمجھ چکا تھا کہ وہ انسان نہیں تھا۔ میں نے فوراً سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنی شروع کی۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا اور پھر بولا، ڈرو نہیں،
ہر جن برا نہیں ہوتا، جیسے تم میں نیک اور بد دونوں ہوتے ہیں ویسے ہم میں بھی ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ یہاں کیوں آتے ہیں؟ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یہ وقت ہمیں بھی محبوب ہے، جب تمہاری دنیا سو رہی ہوتی ہے ہمارے دل بھی جاگتے ہیں۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ وہ مسکرایا، ناموں کی دنیا تمہاری ہے، ہم پہچان سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس رات کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ میں روز تہجد کے لیے جاتا، وہ کبھی ہوتا کبھی نہ ہوتا، جب ہوتا تو صرف تلاوت کرتا، کبھی کوئی غیر ضروری بات نہیں کی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی موجودگی میں مسجد کا ماحول بدل جاتا ہے، ایک سکون، ایک ہیبت، ایک خاموشی چھا جاتی ہے۔ ایک رات میں نے اس سے پوچھا کیا آپ ہمیشہ سے یہاں آتے ہیں؟ وہ بولا ہماری عمریں تم سے لمبی ہوتی ہیں، تمہاری کئی نسلیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا آپ نے ہم سے پہلوں کو بھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا تم سے پہلے بھی بہت لوگ آئے، کچھ عبادت کے لیے، کچھ دنیا کے لیے، کچھ دکھوں کے بوجھ سے اور کچھ طاقت کی تلاش میں۔ یہ سن کر میں چونک گیا، کیونکہ میں خود بھی ایک خاص عمل کے لیے وہاں جاتا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا عمل نیت سے بنتا ہے، طاقت سے نہیں۔ مجھے لگا جیسے وہ میرے دل کا حال جانتا ہو۔ ایک رات وہ کافی دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر بولا ہمیں اجازت نہیں کہ ہم تمہاری دنیا میں مداخلت کریں، مگر کبھی کبھی اللہ کچھ راز دکھا دیتا ہے تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ کائنات صرف تمہاری نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کیا میں آپ کو دوبارہ دیکھ سکوں گا؟ وہ بولا جب تک تمہارا دل صاف رہے گا اور نیت عبادت کی ہوگی تو شاید۔ آخری رات جب میں اس سے ملا، اس کی آواز میں ہلکی سی اداسی تھی۔ اس نے قرآن بند کیا اور بولا اب تم مضبوط ہو چکے ہو، اب تمہیں ہمارے سائے کی ضرورت نہیں۔ میں نے گھبرا کر کہا کیا آپ جا رہے ہیں؟ وہ مسکرایا، ہم ہمیشہ قریب ہوتے ہیں مگر ہر بار نظر نہیں آتے۔ میں نے پلک جھپکی اور وہ غائب ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا، لیکن آج بھی جب میں تہجد کے وقت مسجد جاتا ہوں، کبھی کبھی وہی خوشبو محسوس ہوتی ہے، وہی سکون، وہی کیفیت، اور مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ سب خواب نہیں تھا۔ میں نے یہ واقعہ کسی کو نہیں بتایا تھا، کیونکہ کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں یا پھر کچھ ڈر جاتے ہیں، مگر میں جانتا ہوں جو میں نے دیکھا وہ حقیقت تھی۔ ہر جن شیطان نہیں ہوتا، کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو قرآن سنتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو قیامت سے ڈرتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ ہمیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے بھی کبھی تہجد کے وقت کوئی عجیب کیفیت محسوس کی ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ اکیلے نہ ہوں۔